الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ طلاق ہے اور سورہ طلاق مدنی صورت ہے. اس کے اندر 12 آیات اور 2 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے، 65، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 99 ہے. اس صورت میں طلاق سے متعلق چند احکامات بیان فرمائے گئے ہیں اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ طلاق ہے. یہ صورت ہجری 6 کے قریبی زمانے کے اندر نازل ہوئی. اس صورت کا اصل موضوع جو ہے وہ عائلی زندگی سے متعلق طلاق کی بابت چند احکام اور مسائل کی تعلیم ہے، اور اس کے بعد عمومی طور پر ہر قسم کے خدائی حکم اور شریعت کے حدود سے سرکشی اور اعراض کرنے کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے. اسی بنا پر تقوی کی تعلیم ہے، اور یہ کہ عقل و فہم کا تقاضا ایمان اور اس کی اطاعت ہے، اور گزشتہ قوموں کی واردات سے عبرت حاصل کرنا ہے. مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح اس صورت میں بھی بعض شرعی احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، خصوصاً وہ احکام جو ازدواجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. طلاق کی اکثر اقسام اور ان پر مرتب ہونے والے عدت، نفقہ اور سکنا جیسے احکام اس صورت کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں. صورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بتلایا گیا ہے. فرمایا کہ مسلمانوں کو اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہ رہے تو پھر ایسی صورت کے اندر بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر کے چھوڑ دیا جائے. اور یہ طلاق ایسے طہر میں ہونی چاہیے کہ جس میں بیوی کے ساتھ اس نے جماع نہ کیا ہو. طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دیں. اسے طلاق سنی کہا جاتا ہے. یہ قیود اور شرائط اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں طلاق جو ہے وہ انتہائی قابل نفرت عمل ہے، اور اگر بعض استثنائی صورتوں کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو شریعت میں طلاق کی اجازت کبھی بھی نہ دی جاتی، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندان کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جبکہ اسلام خاندانی نظام کے استحکام کے اوپر، مضبوطی کے اوپر زور دیتا ہے. اس کے بعد سورہ طلاق کے اندر وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کی
متعلقہ عورتوں کی عدت جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ ایک ہے یائس، ایسی بوڑھی عورت جسے حیض نہ آتا ہو، اور اسی طریقے سے ایک عورت ہے صغیرہ، یعنی وہ بچی جس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے ہی کر دیا گیا ہو، اور حاملہ جسے حالت حمل کے اندر جو ہے وہ طلاق دی جائے۔ تو ان تینوں قسم کی عورتوں کی جو عدت ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ دوران عدت میں عورت جو ہے وہ اپنے گھر ہی کے اندر رہے گی، اسے گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے، اور پھر جب وہ مقررہ عدت پوری ہو جائے تو اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو ایک طلاق اسی لیے دی جاتی ہے، طلاق رجعی، کہ دوبارہ رجوع کر لیا جائے اور اس کے اندر جو ہے جدید نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اگر رجوع نہیں کرنا تو پھر ایسی صورت کے اندر خوش اخلاقی کے ساتھ فرمایا کہ اسے رخصت کر دو۔ جن عورتوں کے ایام نہیں ہوتے، یعنی جن کو حیض نہیں آتا، یا تو زیادہ عمر کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس صورت کے اندر فرمایا کہ ان کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہوں گی۔ حاملہ کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، خواہ یہ 3 مہینے کے اندر اندر ہو جائے یا اس کے اندر 7-8 ماہ جو ہے وہ لگ جائیں۔ تو جب تک اس کا وضع حمل نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس کی عدت نہیں پوری ہوگی، اور اس دوران میں اس کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے تو وہ اس کا خاوند جو ہے طلاق دینے والا وہ برداشت کرے گا۔ طلاق ایک ایسا آخری چارہ کار ہے جو اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اس معاملے میں بیویوں کو کسی حیثیت سے بھی تنگ جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ عدت کے علاوہ نفقہ اور سکنا کے احکام بھی اس صورت کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں اس صورت کے اندر 4 بار تقوی کا ذکر آیا ہے۔ پہلے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے، اور دوسری بار فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ اور تیسری بار فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام کے اندر سہولت جو ہے وہ پیدا فرما دے گا۔ اور چوتھی بار فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تقوی کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ کہ قرآن کا اسلوب دوسری کتابوں سے کس قدر مختلف ہے۔ یہ قانون کی کوئی خشک کتاب نہیں، بلکہ اس میں قانون پر آمادہ عمل کرنے والی ترغیبات اور ترہیبات بھی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے مقرر کردہ اور نازل کردہ احکام کی پامالی اور مخالفت سے سختی کے ساتھ جو ہے منع فرمایا گیا ہے، اور عبرت کے لیے ان امتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے سرکشی اختیار کی اور نتیجتاً عبرتناک قسم کے عذاب اور سزاؤں کی وہ مستحق بنی۔ اور اس صورت کی آخری آیت میں زمین اور آسمان کی تخلیق میں اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اور اپنی عقل سلیم کو استعمال کر کے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آؤ۔ قدرت خداوندی کی نشانیوں میں سے 7 آسمانوں اور اسی طرح 7 زمینوں کی پیدائش جو ہے یہ بھی شامل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔